حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ، الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں، 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کاپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں غریبوں کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، جسمانی کمزوری کے لیے، جسمانی دردوں کے لیے، اعصابی دردوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سر سے پاؤں تک قوت بخشنے کے لیے ایک بہت ہی آسان سا اور سستا سا نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اور آپ کے نسخہ جات مہنگے ہوتے ہیں، تو کوئی سستے نسخے بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہم بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جو آج کا نسخہ ہے یہ بالکل آسان، سستا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی بنا کر استعمال کرے گا فائدہ اٹھائے گا، اور یہ چند 100 روپے میں آپ کا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے ازراقی مدبر یعنی کچلا کو مدبر کرنا ہے، وہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ۔ پنساری کی دکان سے یا بڑے پنسار سٹوروں سے کچلا مدبر جو ہے ازراقی مدبر کے نام سے مل جاتا ہے، وہ خرید لیں۔ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں یہ دستیاب نہ ہو تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کچلا لے کے 1 تولہ کچلا لے لیں، 1 چمچ دیسی گھی کا لے لیں، توے پہ دیسی گھی ڈالیں، نیچے آگ جلائیں۔ جب گھی پگھل جائے تو کچلا 1 تولہ اس میں آپ فرائی کریں۔ جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو یہ پھول جائے گا۔ جب پھول کر سرخی مائل ہو جائے، زیادہ اس کو آپ نے جلانا نہیں، اس کو بس اتنا آپ نے فرائی کرنا ہے کہ یہ پھول کر روٹی کی شکل اختیار کر جائے گا، موٹا سا، جس طرح ہم کسی چیز کو گھی وغیرہ میں بھونے تو وہ پھول جاتی ہے نا، ایسے ہی کچلا بھی پھول جائے گا۔ اب آپ نے اس کو گرم گرم نیچے اتار کر کوٹ لینا ہے۔ کسی سخت ہاون دستہ وغیرہ کا بندوبست پہلے کر کے رکھ لیں، اس میں اس کو کوٹ کر بالکل باریک پیس لیں۔ یہ گرم گرم آپ کوٹیں گے تو کٹ جائے گا، اگر آپ اس کو ویسے ہی ٹھنڈا کر کے کوٹیں گے تو پھر بہت مشکل سے کوٹا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اس کو فوری طور پر گرم گرم ہی کوٹنا چاہیے۔ یہ 1 تولہ آپ نے لے لیا۔ 1 تولہ آپ نے کالی مرچ لینی ہے، 1 تولہ آپ نے مغز بادام لینا ہے، 1 تولہ آپ نے مال کنگنی لینی ہے۔ مال کنگنی کا دانہ یہ مشہور دوائی ہے، پنساریوں کی دکان سے مل جاتی ہے، اور یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے منقہ جو ہے یہ آپ نے 2 تولہ لینا ہے۔ منقہ لے کے اس کے بیج جو ہیں وہ نکال دیں، اور ان تمام ادویات کو اتنا کوٹیں کہ گولی بنانے کے قوام پر آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے چنے کے دانے کے برابر اس کی گولیاں بنا لینی ہیں۔ بہت آسان نسخہ ہے۔ صبح و شام 1 گولی دودھ کے ساتھ استعمال کریں، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد 1 گلاس دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ بہت اعلیٰ پائے کا اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، تھکاوٹ، سستی، ان تمام مسائل کے لیے اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے، اور یہ خشک گرم مزاج کا نسخہ بنے گا۔ تمام بلغمی امراض کے لیے بہترین چیز ہے، دردوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ بلغمی مزاج کے جو دمہ وغیرہ، ریشہ، کیرا والے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس نسخہ کو طبیب ہی استعمال کریں۔ دوسرے لوگ جو شائقین ہیں وہ اپنے طبیب کے مشورہ سے استعمال کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ یہ نسخہ استعمال کریں اس کے دوران مریض کو 2-3 چمچ دیسی گھی لازمی روزانہ کھلائیں، اور ساتھ
कम از कम 1 गिलास दूध सुबह 1 गिलास दूध शाम दें, फिर आप देखेंगे कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।